کہانی کی شروعات میں ہم 9 ڈریگنز کو دیکھتے ہیں جو ایک شاندار گاڑی کو چھپے ہوئے جزیرے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ جزیرہ بادلوں کے اوپر آسمان میں تیرتا ہے اور لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت طاقتور ہتھیار وہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور اگر کوئی اسے حاصل کر لے تو وہ بہت زیادہ طاقتور بن جائے گا۔ یہ ایسا شخص ہر ملین سالوں میں صرف ایک بار ظاہر ہوتا ہے جو اتنا طاقتور بن سکتا ہے کہ وہ کھیل کا ماسٹر بن سکتا ہے۔ لوشان نامی ایک تلوار باز کو اس کے شہنشاہ نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ جزیرے پر جائے اور مضبوط ترین جنگجو تلاش کرے۔ ان جنگجوؤں کو منتخب کرنے کے لیے لوشان کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا جیٹ بال نکالا اور اس نے یہ کہا کہ جو بھی اس جیٹ بال کو اس سے چھین لے گا اسے اس جزیرے پر جانے کا موقع ملے گا۔ یہ سن کر بہت سے جنگجو اپنی قسمت آزمانے کے لیے آگے آئے، لیکن لوشان اتنا بڑا تلوار باز تھا کہ وہ بے یک وقت کئی جنگجوؤں کو سنبھال سکتا تھا۔ پھر سو کانگ نام کا ایک جنگجو آگے آیا جو بہت زیادہ پھرتیلا تھا اور فیصلہ کر چکا تھا اسے یہ جیٹ بال ملے گا کسی بھی قیمت پر۔ مگر جیسے میں جیٹ بال کو پکڑنے والا تھا کہ جیٹ بال اچانک اڑ گئی اور قریبی گاؤں کی طرف۔ یہ دیکھ کر تمام جنگجو اس کا پیچھا کرنے لگے، کسی بھی وقت کو کھوئے بغیر جیٹ بال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ اسے پکڑنے والا تھا ایک اور جنگجو نے اس پر حملہ کر دیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بیل گاڑی ایک معصوم بچے کو کچلنے والی تھی۔ جب سو کانگ نے یہ دیکھا تو بغیر سوچے سمجھے بچوں کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ کچھ جنگجوؤں کا خیال تھا کہ سا کونگ نے بہت کچھ غلط کیا ہے کہ جیٹ بال کو بچانے کے بجائے بچوں کو بچا کر اس نے احمقانہ حرکت کی ہے، لیکن اس بچے کو بچانے سے پہلے کی مدد کرنے سے پہلے جیٹ بال کو پکڑ لیا تھا۔ لیکن پھر یوکی نامی ایک اور جنگجو اصل میں اس لڑائی میں کود پڑا۔ یوکی کے پاس جادوئی انگوٹھی اور کڑا تھا جس سے وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی طاقتیں استعمال کی، یو کانگ پر پیچھے سے حملہ کرنا پڑا جب وہ دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یوکی نے اس سے جیٹ بال چھین لی۔ دراصل لوشان شہنشاہ کا آدمی تھا، دوسرا بیٹا جو اس کا بڑا بھائی تھا۔ لو اور وہ ہمیشہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کا مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ دونوں بھائی چھپے ہوئے جزیرے پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ان کے والدہ شہنشاہ نے لو کو ڈریگن کی تلوار دی کیونکہ اس نے سوچا تھا وہ اس سے زیادہ قابل ہے۔ جب سو کانگ بے ہوش پڑا تھا تو اسے اپنی پرانی یاد آنے لگی۔ دراصل وہ ماضی میں ایک یتیم بچہ تھا، کسی اور یتیم کے ساتھ ایک بہت مشہور لوہار نے اسے پالا تھا۔ یہ بچہ لوہار کو مل گیا تھا۔ اس ماسٹر نے اس کی صلاحیت دیکھی اور اسے مارشل آرٹ کی تربیت دینے کے لیے شہر بھیج دیا۔ یہ آسان نہیں تھا کیونکہ ماسٹر اور دوسرے یتیموں کو سا کونگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بدلے 10 لاکھ تلواریں بجانا پڑتی تھی۔ سا کونگ زخمی تھا لیکن اس کے بہن بھائی اس کی مدد کے لیے آئے تھے۔ وہ سا کونگ کو چھپے ہوئے جزیرے تک پہنچانے کے لیے پرعزم تھے۔ دوسری طرف مختلف مقامات سے جنگجو ایک پورٹل پر جمع ہو رہے تھے جو انہیں چھپے ہوئے جزیرے پر لے جائے گا۔ پھر ہم نے ایک کیسی نام کی ایک خاتون کو دیکھا جو وہاں پر دوسرے جنگجوؤں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 4 محافظ تھے۔ انہوں نے پورٹل کو چالو کیا اور تمام جنگجو چھپے ہوئے جزیرے میں داخل ہونے کے لیے چل پڑے۔ یو کانگ کے بہن بھائی بہت کچھ فاصلے میں کھڑے تھے اور جنگجوؤں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً سو کانگ کو جگایا جو کہ انہیں وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ انہوں نے اس سے کہا وہ جلدی سے شہر میں چھپنے کے لیے کوئی خفیہ راستہ تلاش کرے اور پورٹل تک پہنچے تاکہ وہ سب مل کر پوشیدہ جزیرے پر جا سکیں۔ سا کونگ نے اپنے بہن بھائیوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے بھائی نے اسے سمجھایا کہ ہم نے تمہیں مارشل آرٹ کی تعلیم حاصل کرانے کے لیے 10 لاکھ تلواریں بنائی ہیں جو کہ صرف تمہیں مارشل آرٹ سکھانے کے لیے تھی تاکہ وہ عظیم ہتھیار حاصل کر سکے۔ اگر یو کانگ ناکام رہے تو ان کی تمام کوششیں رائگاں جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یو کانگ شہر میں گھس آیا اور سا کونگ کو ملا کسی طرح پورٹل تک پہنچ گیا، لیکن وہاں موجود محافظوں نے اسے کمزور کہتے ہوئے وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ لیکن پھر اس کے بعد بہن بھائی وہاں پہنچے اور ان محافظوں کو شکست دے کر انہیں پورٹل کو چالو کیا اور چھپے ہوئے جزیرے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں لاشیں بکھری ہوئی دیکھی۔ یہ دیکھ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان سے پہلے آنے والے جنگجو آپس میں لڑ چکے تھے خود وہ عظیم ہتھیار حاصل کرنے کے لیے، اور لوشان نے ان سب کو مار ڈالا تھا جنگجو ہتھیار تاکہ اس کے پاس آ سکے۔ لو نے سو کانگ اور دوسروں کو بھاگنے کے لیے کہا لیکن پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا ڈریگن تلوار، جس سے سو کانگ زخمی ہو گیا۔ جب لو نے دوسرا ہتھیار چلا دیا
جو کہ اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ ساکونگ کا بھائی آگے آ گیا اور ساکونگ کی جان بچاتے ہوئے وہ مارا گیا۔ اس افراتفری کے درمیان ساکونگ کی بہن نے اسے بھاگنے کو کہا اور اپنے استاد کا سبز چاقو اسے پکڑا دیا، لیکن جیسے ہی ساکونگ جانے والا تھا کہ لو نے اپنی تلوار سے اس پر دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن اچانک پھر ایک لشکر ان کی مدد کو آیا اور ساکونگ اور دوسرے سے پوچھا کہ لوگ وہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ پھر وہ ایک لاش کی طرف بڑھے اور وہ عظیم ہتھیار حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے بھائی کی تمام تر لڑائی کو شروع کر دیا طاقت کے لیے، اور دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے، لیکن آخر میں وہ سب ہتھیار اس سے چھن گیا اور اس نے وہ اپنی ڈریگن کی تلوار نکال لی۔ وہ پھر ایک غار میں گئے جہاں انہوں نے دیکھا اپنے بھائی کی موت کو یاد کر کے ساکونگ بہت زیادہ اداس تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ جو بھی کر رہا ہے، وہ ہتھیار حاصل کیے بغیر وہ سب کچھ بیکار تھا، کیونکہ اسے کچھ بھی مدد حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے پاس اس وقت وہ سب سے چاقو موجود تھا اور اچانک اسے مستقبل کی ایک جھلک نظر آئی جہاں اس نے دیکھا کہ زمین ہل رہی تھی اور تباہ ہو رہی تھی۔ اس کی بہن شوشو نے وضاحت کی کہ اس لیے ان کے آقا کی یہ سبز چھڑی بہت خاص ہے، اسے 1 میٹر سے بنایا گیا تھا اور وہ ساکونگ مستقبل دکھا سکتی تھی۔ اس نے ساکونگ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ انہیں آگے بڑھنا ہے کسی بھی قیمت پر، کیونکہ اگر وہ ہتھیار غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی اور ان کا آقا ساکونگ اور میں ہمیشہ کچھ خاص دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس نے شوشو کو اس پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ دنیا کو بچا سکتا ہے۔ پھر ساکونگ میں سے ایک بھائی نے خوفزدہ ہو کر دوسروں کو لوگوں کے بارے میں بتایا کہ غار کے اندر پتھر بن گئے ہیں، اور جیسے ہی اس نے ایک ہاتھ کو چھوا وہ ہلنے لگا اور اس کے بعد وہ خود ہی چل کر اس ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا جس کے جسم کا وہ حصہ تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ کیسی تھی، اور وہ دوبارہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ساکونگ اور دوسرے لوگ بہت بری طرح متاثر ہوئے اور گھبرا کر غار سے باہر نکل گئے۔ اس وقت باہر برف گرنا شروع ہو گئی اور ایک موٹی تہ برف کی تھی جو چاروں طرف دھند کی صورت میں بکھری ہوئی تھی۔ پھر یوکی نامی جنگجو چیختا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں، اور پھر اچانک ان کے سامنے ایک خوفناک عفریت نمودار ہو گیا۔ وہ بہت خوفناک اور طاقتور تھا۔ ساکونگ اور اس کے بہن بھائیوں نے مل کر اس عفریت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ساکونگ نے اس عفریت پر چڑھ کر اس پر حملہ کر دیا اور اپنے بھائیوں کو وہاں سے جانے کو کہا۔ عفریت کے اندر سے ایک عجیب سی روشنی خارج ہوئی۔ ساکونگ کے بہن بھائیوں میں سے ایک اس دیو کی گرفت میں آ گیا اور اچانک وہ پتھر کی طرح جم گیا، ایسے ہی جیسے اس غار میں جمے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا۔ عفریت نے اپنی ساری توانائی نکال لی۔ پھر شوشو نے وہی سبز چاقو نکالا اور عفریت اس چاقو سے ڈرتا تھا۔ پھر اچانک شوشو نے اس کو اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ اس دوران چاقو بھی دھار پر گر گیا۔ پھر ساکونگ نے سبز چاقو لیا، اس کے پیچھے چلا گیا۔ عفریت نے اسے دور پھینک دیا۔ سب نے عفریت کو مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط اور طاقتور تھا۔ ساکونگ نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ جو اس عفریت کی ذات میں آ کر مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے سگے بھائی کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ساری طاقت سے عفریت پر حملہ کر دیا اور آخرکار اسے مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ساری طاقت ساکونگ کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اب صرف ساکونگ اور شوشو اس کا ایک بھائی رہ گیا تھا۔ اس دوران یوکی نامی جو آدمی تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور زمین پر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن پورٹر انہیں واپس لے جانے نہیں دے رہا تھا، جس پر شوشو کہنے لگی اگر وہ زمین پر واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں وہ خاص ہتھیار حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر انہیں کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی جو آس پاس سے آ رہی تھی۔ دراصل یہ 4 جنگجو تھے جو کیسی کے ساتھ آئے تھے اور پوشیدہ رہنے کی طاقت جانتے تھے۔ ان چاروں نے ساکونگ پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھی اس کے بعد اس کے سامنے آ گئے۔ ساکونگ نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ کے لیے یہ ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں اور ابھی ان کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ سن کر کیسی نے اپنے محافظوں کو ساکونگ اور دوسروں کو مارنے سے روک دیا اور پھر پہلے کی طرح ایک عجیب و غریب سا جانور ان کے سامنے آ گیا اور سب اپنی جان بچانے کے لیے آگے بھاگنے لگے۔ ان کے پاس انویزیبل رہنے کی طاقت تھی، لیکن پھر ان جانوروں نے کیسی کو مار کر کیسی کے 2 محافظوں کو مار ڈالا۔ پھر وہ ایک جگہ میں پھنس گئے جہاں کا دروازہ بند ہو گیا اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اندر صرف ایک گول پتھر کا چبوترا لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت ان جانوروں میں سے ایک نے اسے کھولا اور پھر ان پر حملہ کر دیا۔ کیسی کے محافظوں نے اس کا استعمال کیا اور سب کو بچانے کے لیے اس کو ڈھال بنا لیا، لیکن پھر بھی اس کی حملے کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ پھر وہ سب اس گول پتھر پر گر پڑے اور اچانک وہ پتھر ٹوٹنے لگا، لیکن ساکونگ نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔
اس لیے اس نے شوشو کا ہاتھ تھاما اور باقی کو سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور ان کو اپنی طاقت کی ساتھ اپنے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ کر دیا۔ ساکونگ کی وجہ سے سب کی جان بچ گئی۔ اسی دوران کیسی نے اس کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اس نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ جیسے ہی وہ ہتھیار اسے ملا تو وہ اسے حاصل کرنے کی بہت کوشش کرے گی۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے میں چلے گئے جہاں انہیں عجیب و غریب لاشیں ملیں جنہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک خاص ماسک ہے اور اس نے سمجھا کہ اس کو حاصل کرنے کے وہ اسے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ساکونگ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ بہت آسان لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا آسان ہونا نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہتھیار حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں، اس ہتھیار تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ پھر اچانک کیسی کے ایک محافظ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ ہتھیار اپنے نہیں حاصل کر سکے، لیکن جیسے ہی گارڈ نے ماسک کو چھوا کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور ماسک گارڈ کو جلانے لگا اور اسے تب تک جلاتا رہا جب تک وہ راگ میں تبدیل نہیں ہو گیا۔ اچانک اس کمرے کی چھت بھی نیچے آنے لگی۔ یہ دیکھ کر سب ڈر گئے کیونکہ پھر ساکونگ فرش پر 5 عجیب و غریب حلقے دیکھے اور جیسے ہی انہیں دیکھا وہ سمجھ گیا کہ وہ سب ایک دائرے میں کھڑے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ ایک دائرے میں رہیں گے تو وہ دروازہ کھلے گا۔ وہ 4 مجسمے تھے، ان میں سے ایک مجسمہ کم تھا، اگر وہ مجسمہ پھر استعمال نہیں ہوا تو وہ کمرہ نہیں کھلے گا۔ اس نے اس کمرے میں موجود مجسموں کو ان خالی جگہوں پر رکھ دیا اور پھر ایک دائرے میں خود محسوس کھڑا ہو گیا کہ کیونکہ وہ کمرے میں ایک مجسمہ کم تھا انہیں 5 کی ضرورت تھی۔ یوکی نے اپنے لوگوں کے لیے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر سوکانگ نے اسے باہر نکال کر اس کی جان بچائی صحیح وقت پر اپنی طاقتوں کے ساتھ، جو کہ سب کچھ خاموش تھا۔ شوشو نے اپنا سب چاقو نکال کر ساکونگ کو دینے کے لیے کہا کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ ساکونگ اس کا صحیح مالک ہے۔ اس دوران کیسی نے اپنا ہتھیار استعمال کیا اور اس کے زخموں کو منمل کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے بعد سب ایک بڑے بند دروازے کی طرف بڑھے جس میں 3 چمکدار نشانات تھے۔ کیسی نے انہیں بتایا کہ وہ ہتھیار تلاش کر لیں گے۔ اس دروازے سے باہر ایک افواہ تھی جس کو ہتھیار ملے گا وہ دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کریں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب لوشان وہاں پہنچا اور ان سب کو مارنے کی کوشش کی اور کیسی کے پاس بچا ہوا ایک آخری گارڈ بھی اس نے مار ڈالا جس کے بعد چمکتی ہوئی جگہ ختم ہو گئی۔ لوشان نے انہیں بتایا کہ انہیں 3 لوگوں کی قربانی دینے کی ضرورت ہے دروازہ کھولنے کے لیے، اس لیے انہیں پہلے ہی فرار ہونے دیا کیونکہ لوشان انہیں قربانیوں کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا وہ دروازہ کھولنے کے لیے، اس لیے اب بھی اسے 2 لوگوں کو مارنے کی ضرورت تھی۔ لوشان نے ان پر حملہ کیا لیکن پھر آخری لمحے میں ساکونگ نے مداخلت کی اور شوشو اور کیسی اور یوکی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ لوشان نے ان کو قتل کر دیا۔ آخری بھائی بھی سوکانگ اپنے آخری بھائی کو بھی بچا نہ سکا اور اب انہیں دروازہ کھولنے کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں تھی، جس کے بعد سوکانگ اس سب چاقو کی مدد سے لوشان کا مقابلہ کیا، لیکن لوشان نے اپنی ڈریگن تلوار نکال لی اور سوکانگ پر حملہ کر دیا جس کے بعد آخرکار سوکانگ مارا گیا۔ اچانک دروازہ کھلا جس کے بعد شوشو فوراً سب چاقو پکڑے اندر بھاگ لی۔ اس دوران باہر یوکی نے لوشان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ آسانی سے بچ کر شوشو کے پاس پیچھے اندر چلا گیا۔ جیسا کہ شوشو ہتھیار کو تباہ کرنے والا تھا، لوشان نے اس پر ڈریگن تلوار سے حملہ کر دیا اور اسے باہر پھینک دیا اور پھر دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ لوشان خاص ہتھیار اندر لے گیا، اس نے جو ماسک لگا رکھا تھا وہ پہن لیا۔ اچانک ماسک نے لوشان کے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا اور کچھ عجیب سا اس کے جسم کو اپنے لپیٹ میں لینے لگا۔ اسی دوران بہت سے شیطان باہر نمودار ہوئے اور دروازہ پھٹ گیا۔ جب لوشان کمرے میں سے باہر آیا تو کیسی بہت زیادہ خوفزدہ تھی کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ یہ لاسٹ سین ہے، لیکن ڈیم کنگ جھوٹی کہانی بنا کر جنگجوؤں کو وہاں بلایا کرتا تھا تاکہ عظیم ہتھیار ان کے ذریعے خود حاصل کر سکے اور اپنے اختیارات کو بڑھا سکے۔ اب ڈیمن کنگ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا اور واپس آ گیا تھا، اسے دنیا کو تباہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ پھر اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک زبردست زلزلہ آیا کیونکہ اب ڈیمن کنگ سب کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اس تیرتے جزیرے کو براہ راست زمین پر گرانا چاہتا تھا اپنی طاقت میں سے، لیکن کیسے سمجھ گئی کہ ڈیمن کنگ کی طاقت نہیں رہ گئی، وہ مکمل طور پر وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا تھا۔ شوشو نے اسے بچانے کے لیے اب وہ اپنی طاقت استعمال کرنا چاہتی تھی سوکانگ کو دوبارہ زندہ کرنے کی۔ شہنشاہ لو اور مقدس بادشاہ کے تمام جنگجو اپنی تلواریں اٹھا کر ان کے ساتھ اپنی تلواریں آسمان کی طرف پھینک دیں۔ تلواریں ایک ساتھ مل کر ڈھال بناتی ہیں اور اس جزیرے پر یوکی نے پتھروں سے ڈال بنائی تھی شیطانوں کو دور رکھنے کے لیے۔ وہ اپنی کمزوری سے بچنا چاہتا تھا۔ آخرکار یوکی نے خود کو قربان کر دیا اور سامنے والے پل کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری طرف کیسی نے اپنی روح کو سوکانگ کو دے دی اس امید میں کہ وہ زندہ ہو سکتا ہے اور دنیا کو شیطان بادشاہ سے بچا سکتا ہے۔
سوکونگ کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک دم سے ہوش آ گیا۔ وہ ایک عجیب سی جگہ دیکھتا ہے جہاں پہ ایک پرسرار آدمی پہلے سے موجود تھا، جس نے ساکونگ کو بتایا کہ اسے دنیا کو بچانا تھا کیونکہ ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ ساکونگ نے اس سے پوچھا تو آواز نے اسے بتایا کہ صرف تم ہی ٹائم کنگ کو شکست دے سکتے ہو۔ یہ سن کر سوکونگ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ ہزاروں سالوں سے کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب اسے صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اچانک آدمی نے اس نے اپنا چہرہ دکھایا، جو کوئی اور نہیں مستقبل سے ساکونگ تھا۔